بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہے، نیت بری ہے تو عمل قبول نہیں ہو۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل انسان شعور کے ساتھ کرتا ہے، اور فعل شعور اور لا شعوری دونوں کیفیتوں میں انسان عمل کرتا ہے۔ عمل کا لفظ کیوں بولا؟ انسان عمل کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ کوئی بھی کام کرے اس کو عمل بولتے ہیں، اور اگر انسان لاشعوری میں کچھ کرتا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک معیار بیان کیا ہے کہ نیت خالص ہو، نیت میں اخلاص ہو۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کسی چیز کو چن لینا، عیبوں سے پاک کر دینا، کسی چیز کو آمیزش سے دور کر دینا۔ انسان اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، ہر عیب سے اس کو پاک کرے۔ عیب کیا ہے؟ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں تعریفی کلمات سننے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے کوئی بات، کوئی عمل پیش کرے، یہی اس عمل کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اخلاص کا مطلب خالص ہونا بھی ہے، نجات دینا بھی ہے، محفوظ ہونا بھی ہے۔ جس عمل میں نیت خالص ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عمل نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو عمل خلوص سے کیا جائے، یہی عمل انسان کا محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ خالصہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے معاملے میں صفائی برتنا۔ ہمیشہ اسی شخص کے معاملات اچھے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتا ہے۔ بالکل صاف ستھری زندگی وہی گزار سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ الخلاص خالص سونے اور چاندی کو کہتے ہیں۔ جس طرح خالص سونے اور چاندی کی کیا ہی قیمت ہے، ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلوص سے نواز دیا ہوتا ہے۔ اخلاص یہ خلص سے بھی ہے، اس کا مطلب سفیدی ہے۔ جس طرح سفیدی انسان کو بھاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی عمل کو پسند کرتے ہیں جس عمل میں اخلاص ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا نیت جس کی خالص ہے اللہ کی رضا اسے ہی ملے گی۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب کو اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دو ہی اصول ہیں، دو ہی شرطیں ہیں کسی نیکی کے لیے، کسی عمل کی قبولیت کے لیے، اور اس عمل کے نیک اور صالح ہونے کے لیے وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس عمل میں کیفیت وہ رکھی جائے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، جو آپ نے کر کے دکھائی۔ یہی وجہ ہے اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية عاملة ناصبة۔ اخلاص نہ ہو، نیت خالص نہ ہو، عاملة ناصبة، انسانی جان عمل کر کر کے تھک جائے گی، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے یہ آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔